بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے پوری قوم کو یوم آزادی مبارک۔ پاکستان بن گیا اور آج ہم اس میں بس رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان مقاصد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے لیے حصول پاکستان کو ہمارے اکابرین مشائخ علماء اہل سنت نے ممکن بنایا تھا، جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر لازوال قربانیوں کی داستانیں رقم کی تھیں اور اپنے خون ناب سے پاکستان کی بنیاد کو مضبوط کیا تھا۔ ان اکابرین میں بہت سارے اہل سنت والجماعت کے علماء اور مشائخ ہیں، اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو ابھی یہ سمجھتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں علماء کا کوئی کردار نہیں تھا۔ میں حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تحریک پاکستان کے حوالے سے اس پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ تاریخی ریکارڈ کو درست کر لیا جائے۔ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان شخصیت تھے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں کے امین تھے اور علوم و معارف کے امین تھے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اس انداز سے کام کیا، چونکہ آپ کا حلقہ بڑا وسیع تھا اور آپ کے شاگردوں کی تعداد بڑی وسیع تھی، اور مختلف مدارس اور مکاتب جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے تھے ان کے سربراہان اور ان کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام وہ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے شاگردوں میں چوٹی کے افراد ایسے کئی افراد ہیں جن میں سے چند ایک کا نام میں ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ مولانا ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور، مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور، تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی سے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جنہیں حکیم الامت کہتے ہیں وہ بھی آپ ہی کے شاگرد رشید ہیں۔ آپ کے فیض یافتہ افراد میں حضرت فقیہ اعظم مولانا مفتی ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ریٹائرڈ جسٹس، آپ بھی آپ ہی کے تلامذہ میں شامل ہیں، اور اس طرح دیگر اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اکابرین آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کے حوالے سے تحریک کھڑی ہوئی تو اس تحریک کی ابتدا 1924 میں آپ نے ماہ نامہ السواد الاعظم کے نام سے مراد آباد سے ایک جاری کیا، جس میں انہوں نے 2 قومی نظریہ کی بھرپور حمایت کی اور ہندوؤں کی اجاریوں اور مکاریوں کو خوب ان کی کھول کے رکھ دیا اور قوم کے سامنے لے آئے، اور 18 ستمبر 1928 کو آل انڈیا سنی کانفرنس کے اجلاس میں پاس ہونے والی قرارداد کا ذکر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جلسہ نہرو کمیٹی رپورٹ کو مسلمانوں کے حق میں نہایت مضر خیال کرتی ہے اور سمجھ کر اس سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ یاد رہے کہ اس کانفرنس کی صدارت بھی محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی تھی، اور آپ کا خطبہ صدارت ایک تاریخی شاہکار ہے۔ 1930 میں جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ان افکار کا ذکر کیا جو ہماری قومی جد و جہد میں ایک نئے موڑ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، تو اس موقع پر علامہ اقبال کے اس نظریہ کے حوالے سے مسلم لیگ کا وہ حصہ جو الہ آباد مسلم لیگ ہے اس میں بھی کچھ بے رخی اور لا تعلقی کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اس حالت میں بھی علماء اہل سنت نے اور بالخصوص صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ اقبال کے اس تصور کو بہت زیادہ تقویت فراہم کی۔ تحریک پاکستان کا آپ نے دل و جان کے ساتھ دیا۔ 1940 میں جب منٹو پارک کے اندر، جس کو آج اقبال پارک کہتے ہیں لاہور، مینار پاکستان جہاں پہ اس کی یاد میں بنا ہوا ہے، یہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو علماء اہل سنت نے اس کی پرزور تائید و حمایت کی، اور ان میں سے ایک عظیم شخصیت کا نام حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے۔ 1946 میں بنارس کے اندر ایک آل انڈیا سنی کانفرنس کے عنوان پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کی نظامت میں اس کانفرنس کا انعقاد ہوا اور آپ اس کے روح رواں تھے، اور آپ کی نظامت کے اندر اس کانفرنس کے اندر شریک ہونے والے عام افراد کی تعداد تو لاکھوں کو چھوتی ہے اس وقت کے اعتبار سے، مگر وہاں پہ اسٹیج پر اور اس کانفرنس میں شریک ہونے والے علماء و مشائخ اہل سنت کا اجتماع وہ تقریباً 5000 سے ابو تھا، اور اس سے زیادہ تھا صرف علماء و مشائخ۔ 1.5 لاکھ سے اوپر کی تعداد میں عوام الناس تھے،
اور یہ جمگٹا حضور کے غلاموں کا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا ہوا انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کو تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فقہی اصولوں کے مطابق ہو۔ اس کے بعد ایک موقع پر تحریک پاکستان سے آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ ایک موقع یہ آیا کہ آپ نے اپنے شاگرد حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تحریک پاکستان سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ آپ نے فرمایا اس خط کے اندر پاکستان کی تجویز سے آل انڈیا سنی کانفرنس کو کسی طرح دستبردار ہونا منظور نہیں ہے، خود جناح اس کے حامی رہیں یا نہ رہیں۔ اس قدر کمٹمنٹ تھی تحریک پاکستان کے لیے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو موبلائز کیا اور آپ کے شاگردوں نے مختلف علاقوں میں بلاد آل انڈیا میں تحریک پاکستان کے لیے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جب تک اسلامی ملک ہمیں نصیب نہیں ہو جاتا ہم آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے اور آزادی کے ساتھ اپنے اللہ کی بندگی اپنے رسول اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ کے شاگردوں نے طرح طرح کے مصائب اور آلام بھی جھیلے اور مختلف علاقوں میں اس نعرے کو مقبول کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ان شاگردوں میں ہمارے نانا جان حضرت فقیہ اعظم محدث بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا اور ان کے ساتھ میرے والد گرامی حضرت ابو الاسد صوفی محمد ہاشم علی نوری صاحب ان کے ساتھ غلامی میں معیت میں تھے اور انہوں نے پورے علاقے میں صدر الافاضل کے حکم پر پاکستان کے اس نعرے کو مضبوط کیا اور بالآخر پاکستان بن گیا۔ اور جب پاکستان بن گیا اور بننے کے بعد اب عرصہ دراز گزر چکا ہے اور صدی کے قریب وقت ہونے کو ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جس نعرے کی بنیاد پر اس وطن کو حاصل کیا تھا وہ وطن مل گیا مگر اس وعدے کو ہم نہیں نبھا سکے۔ دعا کریں اللہ کرے ایک وقت ایسا آئے کہ اس نعرے کے مطابق ہم یہاں پہ نظام تشکیل دے لیں اور پاکستان کے اندر اسلامی جمہوری نظام اور خلفائے راشدین کے نظام کی عکاسی نظر آئے۔ خلاق کائنات اس پاکستان کے نظام کو بہتر انداز سے چلانے کی والے ہمیں حاکم بھی عطا فرمائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ جہاں پہ بڑے بڑے کارخانے اور ملیں مل جائیں گی، اور نہ اس لیے آئے تھے کہ جہاں بڑے بڑے رقبے مل جائیں گے۔ بہت کچھ تھا ہندوستان میں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کیوں آئے؟ وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ہمیں ایسا ٹھکانہ مل جائے گا جہاں خوف و خطر نہ ہوگا، ایسی عدالتیں مل جائیں گی جہاں جھوٹی شہادتیں اور ناانصافیاں نہ ہوں گی، ایسا ملک مل جائے گا جہاں نظام عدل کا پھریرا ہوگا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ جن جھروکوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے وہاں سے آئے تو چمکتے ہوئے خنجر آئے، لوگوں کے ارمانوں کو کچل دیا گیا، آرزوؤں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، انصاف کی قیمت لگا دی گئی، بدعنوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ہر قسم کے چوروں ڈکیتوں کو اس ملک پر مسلط کرنے کی پوری کوششیں کی گئیں اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ مگر ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں، ہمیں انتظار ہے ایک ایسی روشن صبح کا اور ایسے ایک پر امید دور کا جس میں نظام مصطفیٰ کے مطابق یہاں پہ پاکستان کے اندر حکومتیں قائم ہوں گی اور نظام مصطفیٰ کے سنہری اصولوں کے مطابق یہاں سے اسلام کی خدمت ہوگی اور پاکستان عالم اسلام کا مضبوط قلعہ بنے گا۔ جہاں کہیں بھی عالم اسلام میں ملت اسلامیہ کے کسی فرد پر ظلم ہوگا تو یہاں سے بھرپور آواز اٹھے گی، صرف چپ کر کے حمایت نہیں ہوگی بلکہ وہ حمایت ایسی ہوگی کہ ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے گی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آج ہم ایک عظیم تعلیمی تحریک اور تعلیمی ادارہ میں وزٹ کرنے کا موقع پا رہے ہیں اور یہ سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ یہاں آ کر ہمیں خوشی ہوئی۔ کنز الایمان بیکن اسکول کے نام سے یہ ایک پورا سسٹم ہے اور ایک پوری تحریک ہے جس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے ہمارے برادر مکرم جناب مفتی شاہد محمود مدنی صاحب نے، جو کہ خود بہت بڑے دینی اسکالر ہیں اور بہت بڑے
ماہر تعلیم ہیں، انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس کو جدید اور قدیم کے امتزاج کے ساتھ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کر دیکھا، یہاں کا نصاب تعلیم دیکھا، خوشی ہوئی کہ جیسی قوم بنانے کے لیے پاکستان کو ضرورت تھی اور پاکستان کے اندر جو قوم کل کو قیادت کر سکتی ہے، بدقسمتی سے آج تک نظام تعلیم انہیں ایسا نہیں مل سکا کہ وہ ایک قیادت تیار کر سکیں کہ جو اسلامی مملکت کی قیادت کریں۔ مگر یہ ادارہ دیکھ کر ہمیں آج خوشی ہو رہی ہے، فرحت ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اسلامی تعلیم اور عصری تعلیم، یعنی دینی اور عصری تعلیم کے حسین امتزاج کے ساتھ اور سنگم کے ساتھ ایک بچے کو جب تیار کیا جائے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان نونہالوں میں سے کوئی شخص ایسا کل کو وطن عزیز کی قیادت سنبھالنے کے قابل ہوگا کہ جو ایک وقت میں عصری علوم پر بھی دسترس رکھتا ہوگا اور مذہبی اور دینی حوالے سے بھی خود ایک بہت بڑا حوالہ ہوگا۔ اللہ کرے ادارہ کنز الایمان بیکن سکول کو اللہ پاک بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے، ملک کے نگر نگر میں جگہ جگہ پہ اس ادارے کی برانچز قائم ہوں اور ملک اور معاشرہ کی خدمت کا یہ ادارہ ذریعہ بہترین بن جائے۔ خلاق کائنات اس ادارے کو اور اس ادارے کے منتظم اعلیٰ برادر مکرم حضرت العلام مفتی شاہد محمود مدنی صاحب کو ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ پاکستان آئندہ پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد